فرض ہو گیا رکھو، نماز فرض ہے چھوڑو نہیں۔ دوسری چیز اخلاق ہیں، جس میں ماں باپ سر فہرست ہیں کہ اپنے ماں باپ کو دعا لے کر جنت والے بن جاؤ۔ بدبخت ہے جس نے ماں باپ کو پایا اور جنت نہ لے سکا۔ میرے نبی کا فرمان، میرے نبی کی محبت اپنی ماں سے۔ آپ کی ماں کو فوت ہوئے 57 سال گزر چکے ہیں اور آپ 70,000 کا قافلہ لے کر ابوا کے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ مکہ کی طرف سفر ہے، آخری حج کا موقع ہے، اپریل کا مہینہ ہے، شدید دھوپ ہے، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، ننگے سر ہیں، آپ ماں کی قبر سے اوپر سے وہاں راستہ کوئی نہیں ہے، راستہ کوئی نہیں ہے، آپ خود ماں کی قبر کے اوپر سے گزرے ہیں۔ جب ماں کی قبر پر پہنچے تو آپ اونٹنی سے اتر گئے، اونٹنی سے اتر گئے اور ماں کی قبر کے سرانے مجھے دیکھا، آپ ایسے بیٹھے، گھٹنے اٹھائے، دونوں ہاتھ یہاں رکھے اور سر جیسے چھوٹے بچے گھٹنوں میں سر دے کے روتے ہیں، میرا نبی ماں کی قبر پہ سر دے کے جو بیٹھا ہے، کئی گھنٹے ہچکیاں بنتی رہیں، ہچکیاں بنتی رہیں، روتے رہے، روتے رہے۔ 57 سال کا منظر سامنے آ گیا کہ یہاں میری ماں نے مجھے چھوڑا تھا جب میں 6 سال کا تھا۔ میرے نبی صرف 6 سال کے تھے جب اس جنگل میں اللہ نے آپ کی ماں کو اٹھایا۔ سن 2000 میں قبر پر حاضری دے چکا ہوں۔ میری زندگی کا یادگار ترین سفر ہے حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت۔ بیت اللہ کے اندر میں 2 دفعہ گیا، میری وہ کیفیت نہیں بنی جو ماں کی قبر پر میری کیفیت تھی۔ مجھے لگا جیسے ساری دنیا کی ماں سوئی پڑی ہے، ساری کائنات کی ماں سوئی پڑی ہے، اور میں 14 صدی پیچھے دیکھنے لگا، دھندلکوں میں دیکھنے لگا کہ یہاں میرا نبی 6 سال میں کیسا تڑپا ہوگا اور کیسا بلکا ہوگا اور کیسا رویا ہوگا، اور ماں ماں کہہ کر کیسے لاش کو جھنجھوڑا ہوگا، اور ماں ساکت اور لاجواب تھی۔ ورنہ یہ میرا نبی پہلی موت دیکھ رہا ہے، موت پہلے دیکھی نہیں، اور پہلی ماں ہی کی موت، ماں کی موت، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، اور ایسا جنگل ہے کہ سارے رشتہ دار مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خاتون نوکرانی ساتھ ہے، ام ایمن، تیسرا اور عزیز کوئی نہیں جس کے کندھے پر سر رکھ کے روتے۔ میں تو 40 سال کی عمر میں میری ماں مری، میں مدینے میں حج پر تھا، میں نہیں آ سکا، تو میں ڈھونڈتا تھا مجھے کوئی کندھا ملے جہاں سر رکھ کے رو سکوں۔ اتنا میں بے قرار تھا کہ کوئی مجھے میرا عزیز مل جائے جس کے میں گلے لگ جاؤں اور میں روؤں۔ 40 سال اور میرا نبی 6 سال، 6 سال۔ اور ماں نے دیکھا بچے کو، آخری نظر، آپ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو، ہائے، ابوا کے پہاڑ بھی رو رہے تھے، چشم فلک بھی گریا تاری تھا، سورج بھی شعاؤں کی شکل میں آنسو گرا رہا تھا، بوڑھا آسمان کپ کپا رہا تھا، سنگلاخ پہاڑ موم بن رہے تھے جب میرے نبی کی ماں زندگی ہار رہی تھی۔ تو آخری الفاظ تھے، ہر زندہ نے بیٹا مر جانا ہے، ہر جوانی نے ڈھل جانا ہے، میں ایک بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو کائنات کو پاک کر دے گا۔ اور یہ کہہ کر گردن ڈھلکی اور میرے حبیب اور چمٹ کے رویا ہے، کیا رویا ہے کہ کائنات کو بھی رلایا ہے۔ تدفین کے بعد جب اتنا اونچا پہاڑ ہے جتنا یہ ہے، یہ پلر اتنا اونچا پہاڑ تھا، جب نیچے اترے ہیں تو پھر آپ بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ گئے، تو ام ایمن پیچھے پہنچی تو آپ ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے۔ جب ام ایمن قریب پہنچی تو سنا آپ کہہ رہے تھے، اماں تجھے تو پتا تھا تو ہی میرا آخری اور پہلا سہارا ہے، تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، تو بتا میں کس کی گود میں سر، ہائے ہائے، کس کی گود میں سر رکھ کے سوں۔ ماں میرے رب تو کتنا بے نیاز، جس کے لیے کائنات بنائی، کتنا اس کو رلایا۔ ام ایمن نے پکڑا، اٹھو بیٹا چلیں، کہا اماں مجھے چھوڑ دو، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں ماں کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔
پھر میرے نبی نے اس یہ میں سارا واقعہ تمہیں سنا کر حدیث سنانا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے اندر حدیث کی عظمت پیدا ہو کہ اس کا بیک گراؤنڈ کتنا زبردست ہے. میرا نبی جو جنت کا چابی بردار ہے، جو مقام محمود کا مالک ہے، جو شفاعت کبریٰ کا مالک ہے، جو ختم نبوت کا تاج سجائے ہوئے ہے، جس کے قدم رکھے بغیر جنت کھل نہ سکے، جس کی شفاعت کے بغیر حساب ہو نہ سکے، جس کی آمد کے بغیر نہ آدم ہوتا، نہ نوح ہوتا، نہ ابراہیم ہوتا، نہ اسماعیل ہوتا، نہ یوسف ہوتا، نہ یعقوب ہوتا. یہ وہ ہستی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ اگر میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی بیٹا محمد تو میں نماز توڑ دیتا اور میں یوں منہ کرتا، میں کہتا اماں جی لبیک، میں نماز بعد میں پڑھوں گا. ایک رخ عبادت کا ہے جس میں نماز سب سے آگے ہے، ایک رخ معاشرت کا ہے جس میں اخلاق سب سے آگے ہیں، جس میں ماں باپ خدمت میں سب سے آگے ہیں. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہ یہ تو اللہ کو پتا. اور کوئی نشانی کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو آ جائے گی. جب لاہور کے جوان بچے بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گے تو قیامت آ جائے گی. یہ نہیں کہا جب کفر آئے گا تو قیامت آئے گی، جب اسلام مٹے گا تو قیامت آئے گی. کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، گالی سے بچو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، حق تلفی سے بچو، حق مارنے سے بچو. میرے نبی نے ایسے سر پہ ہاتھ مارا کہا کتنا سخت حکم آیا ہے تو سارے صحابہ کانپ گئے، کوئی پوچھ نہ سکا خوف کی وجہ سے. اگلے دن ایک صحابی ہیں محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ، کہ یا رسول اللہ کیا حکم آیا تھا؟ کل کیا حکم آیا تھا؟ کہ میرے اللہ کا حکم آیا تھا کہ ایک آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے. شہید ایک قطرہ پہلا جب خون کا گرتا ہے تو جنت واجب ہو جاتی. ٹھیک ہوگی بات؟ شہداء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہو، ایسے اٹھیں گے قیامت کے دن کہ ان کے جسموں سے خون نکل رہا ہوگا اور اس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی. یہ شہید میرے نبی کا فرمان ہے ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ شہید ہو اور کسی کا مال لے کے مر گیا تو جنت کی ہوا بھی نہیں سونگھ سکتی. جب شہید جنت کی ہوا نہیں سونگھ سکتا تو یہ سارا لاہور جو لینڈ مافیا بنا ہوا ہے اور یہ سارے تاجر جو بددیانتی کو تجارت کہہ رہے ہیں، وہ کھوٹ کو، سود کو، ہیرا پھیری کو تجارت کہہ رہے ہیں، اور یہ ساری افسر شاہی جو رشوت کو اپنا حق کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کا سامنا کیسے کریں گے؟ ہم تو اللہ کو نہیں چھوڑتے. ہر شخص یہی تو پیغام حسین ہے کہ اولاد ذبح کرا دو اللہ کو نہ چھوڑو، اپنے آپ کو ذبح کرا دو اللہ کو نہ چھوڑو. اہل بیت کے خون کا ایک قطرہ 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. یہ تاجر کہتے ہیں بڑا گھر بنانا ہے، ڈیفنس میں 4 کنال کا گھر بنانا ہے. افسر کہتا ہے میں نے بچے کو ایچسن کالج میں پڑھانا ہے تو میں پیسے کہاں سے لوں، میں نے مرنا ہی ہے. اور حسین کہتا ہے میرے عبداللہ کو ذبح نیزے پہ چڑھا دو، میں نے اللہ کو نہیں چھوڑنا ہے. جس کو میرے نبی نے سینے سے لگایا. حضرت حسین بازار میں گلی میں کھیل رہے تھے تو اللہ کے نبی پیچھے دوڑ پڑے، پکڑو پکڑو پکڑو. صحابہ کا پورا مجمع ساتھ ہے اور آپ آگے ان کے پیچھے پکڑو پکڑو پکڑو. تو حسین آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی آہستہ آہستہ پیچھے، زیادہ تیز نہیں نا. وہ حسین یوں سمجھ رہے تھے کہ آج تو میرا نانا مجھے پکڑ ہی نہیں سکتا، تو آپ پیچھے ہولے ہولے کر رہے تھے، وہ آگے بھاگ رہے تھے، ہنس رہے تھے. سارے صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، 2 جہان کا سردار کیسے اپنے لاڈلے سے کھیل رہا ہے. تو کہا یہ پکڑا گیا، پکڑ کے اٹھایا، تھوڑی چومی، ہونٹ چومے، ماتھا چوما، کہ حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، اور آج اس کا سر کٹا پڑا ہے.
اور ابن زیاد ہاتھ میں چھڑی لے کر ہونٹوں پہ چھڑی ماری، پھر ماری، پھر ماری، تو حضرت انس کھڑے ہو گئے کہ بدبخت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگ دیا، ان ہونٹوں کو نبی نے چوما ہوا ہے۔ وہ ذبح ہو کے لاہور والوں کو پیغام دے رہا ہے، آج کے بدبخت غفلت میں ڈوبی ہوئی انسانیت، بخت ڈوب گیا، بخت ڈوب گیا۔ جب اللہ ناراض ہو گیا تو کون سی خوش بختی ہے، بخت ڈوب گیا۔ جب اللہ ناراض ہو گیا تو کون سی کامیابی ہے، ناکام ہو گئے، ساری دنیا دھوکے کا شکار ہو گئی۔ کہ ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ سارا گھر ذبح ہو گیا، 16 ذبح ہو گئے، معصوم عبداللہ کے بھی گلے کے تیر پار ہو گئے۔ تو اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو، اور اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور ترتیب پر یہ کرو گے تو اللہ تمہارا ساتھی ہے۔ یہ نہیں کریں گے تو دنیا کا کوئی سیاسی طبقہ ہمیں اس بھٹی سے نہیں نکال سکتا، اس دلدل سے نہیں نکال سکتا۔ ہمارے حکمران تو ہے ہی نہیں، ان بیچاروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ہماری تقدیر کا مالک اللہ ہے، ہمارے بننے بگڑنے کا مالک اللہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تم میری مان جاؤ، میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں۔ میں حکمرانوں کو اس لیے دوش نہیں دیتا کہ حکمران، فوج، پولیس، افسر شاہی 15-20 لاکھ سے زیادہ نہیں ہیں، زیادہ چھلانگ مارو، یہ سارا مجمع 20 لاکھ کا ہوگا اور آبادی 15 کروڑ ہے۔ 20 لاکھ انتہائی بدترین ہوں اور باقی 15-14 کروڑ 60 لاکھ اگر نیک ہوں، رب ذوالجلال کی قسم یہاں دودھ اور شہد کی نہریں اللہ بہا دے۔ حکمران نہیں، طارق جمیل بگڑا ہوا ہے، تاجر بگڑا ہوا ہے، زمیندار بگڑا ہوا ہے، عورت بگڑی ہوئی ہے، مرد بگڑا ہوا ہے، جوان باغی ہے، بوڑھے باغی ہیں، غریب باغی ہیں، مالدار باغی ہیں، سارے ہم اس کشتی کے ڈبونے میں، صرف ناخدا ملاح کا ہاتھ نہیں ہے، مسافروں کے ہاتھ میں بھی برمے ہیں اور اپنی کشتی میں چھید کر رہے ہیں۔ 50-15 کروڑ میں 2-4 کروڑ بھی برے ہوں تو کچھ نہیں ہوتا، باقی اگر صحیح ہوں نہیں، ہم سب نافرمان ہو چکے ہیں۔ ہمیں اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، اور اللہ کو منانا اتنا آسان ہے۔ میرا رب کہتا ہے، میرے بندہ، میری بندی، چل گناہ کر لے حوصلے گناہ کے۔ کتنے کر؟ زمین بھر دے، اور کتنے کر؟ چاند تاروں کو بھر دے، اور کتنے کر؟ خلا کو بھر دے، اور کتنے کر؟ تہ بتہ چڑھ جا، اور کتنے کر؟ آسمان کی چھت کو اپنے گناہ لگا دے۔ مجھ سے کروڑوں اربوں سال کی عمر لے اور گناہ کے اسباب لے، اور کرتا 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 تہ بتہ تہ بتہ تہ بتہ تہ بتہ آسمان کی چھت کو لگا دے۔ صرف ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ یوں کہہ کے کہ یا اللہ معاف کر دے، تو میں سارے ہی معاف کر دوں۔ میں منتیں نہیں کرواؤں گا، ماں منتیں کرواتی ہے، باپ منتیں کرواتا ہے، میں نہیں کروں تو کہے گا یا اللہ معاف کر، میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا۔ تو میرے عزیزو، سب جوان بیٹھے ہو، آج توبہ کر کے اٹھو، تبلیغ میں وقت لگاؤ۔ تبلیغ اللہ رسول سے محبت کا بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ بڑے صدیوں کے بعد ایک کام ملا ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے، جو تعصب سے پاک ہے، جو طعن و تشنیع اور تنقید سے پاک ہے۔ اپنے رب سے صلح کرو، تبلیغ میں وقت لگاؤ، چاہے جب تمہیں چھٹیاں ہوں 4 مہینے لگاؤ، 40 دن لگاؤ، ہر مہینے 3 دن لگاؤ، لیکن ابھی یہ کئی ہزار نوجوان بیٹھے ہیں، سارے مرد عورت بچے بچیاں، آج توبہ کر کے اٹھو۔ یہ میرا سب سے مطالبہ ہے کہ آج تک اپنی مرضی کی گزاری، آج کے بعد اللہ کی مرضی کی گزاریں گے، تو نیت کرو کہ آج ہم نے توبہ کر کے اٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو؟ سارے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔
اگر یہ توبہ آپ سب نے بچے بچیوں مرد عورتوں نے کر لی ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں، آپ سب ایسے بیٹھو جیسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو۔ یہ الٹے ہاتھ کی فائل ختم، غائب، زیرو، اور آسمان تک روشنیاں، اس مجلس کے فرشتے تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ